سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء، وفی روایت الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دامن تری پہ اپنے اے زاہد نہ جائیے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہم جس دور کے اندر آج رہتے ہیں، ہمیں ایسی چیزوں کا بھی سامنا ہے کہ ہم افراد و تفرید کا شکار زیادہ ہے اور رائے اعتدال چھوڑ چکے ہیں۔ اعتدال کا رستہ جو ہے اس میں کمزوری ہے۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے لبرل لوگ اور انسانیت۔ اس میں انسان کی برابری اور درجے کی برابری کو بھی ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ اس میں مبتلا ہے۔ اتنا یعنی کون سے الفاظ کس کے لیے کس درجے میں استعمال کرنے چاہیے، یہ احساس ان کو نہیں ہوتا۔ اور ایک زمانہ اس طرف چلا آ رہا ہے کہ بس جو میرے ساتھ ہے، جو میری اچھائیاں بیان کرے، بس وہی میں۔ ہم انسان ہیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ انسانیت کے اندر اللہ نے درجات رکھے ہیں یا نہیں رکھے۔ اللہ نے انسان کو کس کو کہا، پھر انسانیت سے گرے ہوئے لوگ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ انسان علم کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور علم کون سا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ قرآن کا علم جو ہے وہ انسان کے لیے۔ اب فنون جتنے بھی، علم کیا ہے؟ جس سے انسان کو قرب الہی نصیب۔ اور اصل چیز ہے کہ اللہ کی محبت مقرب بنانا، یہ علم کا خاصہ ہے۔ بغیر علم کے کوئی بھی انسان مقربین میں شامل نہیں ہو سکتا۔
علم ہمیں راہ اعتدال پہ چلاتا. اور زمانے میں اب نبوت کا دروازہ بند. اب نبیوں کے بعد کن پر اعتماد کیا جائے؟ تو لازمی بات ہے کہ اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. نبیوں کو بھی اللہ نے بھیجا، اور جو نبیوں کے طریقے پر ہے ہمیں بتائے گا، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے اور راہ ہدایت پر کون؟ اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ راہ ہدایت پر کون ہے، اور انبیاء کے بعد اعتماد کن پر کیا جائے، کیونکہ نبوت اب جاری نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب صاحب امر کون ہے اس میں؟ بعض نے اس کو حاکم لیا ہے، نہیں، بعض نے علماء کو کہا. مگر اس میں ایک باطنی معنی پوشیدہ ہے، اس لیے میں آج عرض کر دوں. اللہ نے قرآن میں ان کا جب تذکرہ کیا انعام یافتہ کا، والنبیین، اب نبوت کا دروازہ بند، والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام اللہ میں سے ہے. پھر اللہ نے دو طبقے واضح فرمائے ہیں، تین، کہ تم تفقہ فی الدین، اور دو طبقے ہیں کہ فقہ تو جاری رہے گی دونوں کے اندر. یہ نہیں کہ اصل جو لڑائی ہے کہ ان میں نہیں فقہا اور اس میں نہیں فقہا، وہ ہے علماء اور اولیاء. کون ہے؟ اب یہ بھی اللہ ہی نے فرما دیا کہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دوسرا طبقہ کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عرف عام کے اندر جو لوگ مسائل سے وابستہ ہو ان کو علماء کہا جاتا ہے، اور جو تصوف سے وابستہ ہو ان کو اولیاء کہا جاتا ہے. اب اس میں اولو الامر کون ہے؟ تو اس میں اولو الامر صوفیہ ہے. کیسے ہیں؟ اب بتاتے ہیں. اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے، ان دونوں کو. اب یہاں جو اولیاء ہے اللہ کے دوست ہے، اب ان کو اللہ نے تصرفات سے نوازا ہے، کرامات سے نوازا یا نہیں؟ تو احادیث مبارکہ میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا ولی قسم کھا لے کہ کل یہ کام ہوگا، اللہ کا وجود ہے، تو وہ کام اللہ کرے گا. وہ کام اللہ. ہمارے ہاں جب شدت ہوئی تو اس دو طبقوں کے اندر دو چیزیں آئی کہ جہلا تو نہیں کہا جا سکتا، بے علم جہلا کہتے ہیں. ایک ہے بدعمل، ایک جاہل. جب ایسے لوگوں کی پیروی شروع کر دی لوگوں نے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بات یاد رکھیں کہ اس کی اصل وجہ ہے تصرفات. کہ انسان کی کہیں سے بھی جو حاجت پوری ہوتی ہے نا تو ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو اس کے دل سے جو ہے نا اس کی اہمیت اسی کی ہوتی ہے، اور جو صرف بولتا رہتا ہے اس سے کام نہ ہو
تو لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو۔ تو جب وہ کرامات نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تصرفات حقیقی ان کے پاس نہیں رکھے۔ سنستدرج من حیث لا یعلمون اگر حق پر ہے ہو سکتے کبھی نہیں۔ تو سحر، شیاطین ان کے مددگار بن جاتے۔ جب انسان حق سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے مددگار کون بن جاتے ہیں؟ اس کے دوست کون بن جاتے ہیں؟ شیاطین۔ تو پھر وہ ایسے ایسے چیزیں کر کے دکھاتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک باطنی نظام ہے جس کو الفاظ میں یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کافی چیزیں سیکھ لیں گے۔ اہل حق کے لیے ایک بات ہے کہ حق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہے فرشتوں کی برکت سے۔ اہل حق کے ساتھ کون مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا مددگار ہے؟ فرشتوں کو مددگار بنایا ان کا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ استقامت حق پر فرشتوں کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہاں شرط کیا رکھی اللہ نے؟ استقامت۔ استقامت کیا کرتی ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بات کہ اس کے دل سے خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے دلوں کو فرشتے تام لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا جی دل ملکوتی ہے کہ نہیں، یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جی دل ملکوتی ہے۔ تو دل کو جب وہ تام لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ اس سے خوف اور ڈر، دنیا کا خوف اور ڈر اس سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ بعض چیزیں تو یہ ہے، تو انسانیت کے اندر درجہ بندیاں ہیں۔ انسان سارے برابر نہیں ہیں۔ انسان انسان ہے مگر انسان سارے برابر نہیں، ان میں درجہ بندیاں ہیں۔ اب لبرل لوگ اور لاجیکل باتیں جو کرنے والے ہیں یہ پک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، یہ ایک آپ کے اندر ایک وہ چھوڑ دیا، نہ مذہب کی تفریق رہے گی نہ کچھ رہے گا، بس انسان انسان انسان۔ انسانیت کی قدر مذہب نے سکھائی ہے، لبرل پنے نے نہیں سکھائی ہے، بلکہ لبرل چیزیں انسانیت کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ سیکولر لوگ، سیکولر دماغ رکھنے والے کافر، یہ تباہ کر دیتے ہیں یہ انسان کی۔ اس لیے کہتے ہیں بال باری کے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے، ایک لمحے میں تم کافر بھی ہو سکتے اور مسلمان بھی ہو سکتے۔ اللہ نے جو سب سے بڑی قیمتی چیز بیان فرمائی ہے کسی انسان کے لیے کہ انسانوں پر جن کو مسلمان بنایا، اللہ نے فرمایا تم کافر نہیں مسلمان ہو۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسانیت میں، انسانیت کو جو تحفہ اللہ نے دیا ہے اس میں سب سے بڑا تحفہ وہ ہے ایمان۔ اور اس ایمان کا ڈاکو ہے ابلیس، اور یہ اس کی نورانی چال ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دیتا ہے کہ برابر، اب مثال دیتے ہیں کہ کیسے برابر نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، عقلاً بھی نہیں ہو سکتے، سارے انسان برابر، تخلیق کے اعتبار سے بھی نہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا، گناہوں سے پاک نفس ہے ان کے،
نبی کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات بھی اللہ نے پاکیزہ لوگوں سے شروع کی. انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا تو پاک آدمی سے شروع کیا، کیونکہ بات اعتبار آدم علیہ السلام سے آپ کی پیدا کیا اور وہ نبی تھا. تو پاک چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق. خراب تو ہم ہوتے ہیں نا. یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ انبیاء کے لیے نہیں، ہمارے لیے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے اندر فجور کا بھی مادہ ہے اور تقوی کا مادہ ہے. نبی کے اندر فجور کا مادہ ہے ہی نہیں. اس لیے کوئی بھی انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا پاک چیزوں میں عیب نہیں دیکھا جا سکتا. ہمارے شعراء لگے ہوں گے جی آدم علیہ السلام جی جنت سے نکل گئے تو پھر کہاں سے پیدا ہوتا؟ نہ وہ جنت سے زمین پہ آتے نہ تیز شاعر بنتا. اللہ نے ان کو پیدا کیا. خلیفہ جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے وہ نبی ہے، اور نبی کو جو اللہ نے دیا وہ علم دیا ہے. اور وہ علم دیا جو کائنات میں سب کو فیل کر گیا. یہ ابلیس بھی اس وقت کھڑا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا علم نبی کو دیا کہ ہر چیز اس کی سمجھ میں، اس لیے وہ قرب الہی کا سب سے اعلیٰ علم تھا جو انبیاء کو عطا کیا گیا، جو اس کو ہزاروں مجاہدوں سے بھی نہیں ملا. وہ اللہ کی عطا سے آدم علیہ السلام. ہمارے فرشتے ذکر کرنے والے ہیں، تسبیح بیان کرنے والے تھے. تو صرف تسبیح اور ذاکر آدمی بھی حکومت نہیں کر سکتا. اب وہ حکومت اس کو خلیفہ تو اللہ نے نہیں بنایا، نہ شیطان نے جن کو بنایا. کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام. اب ابلیس کا تو یہ دعویٰ بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو حکومت جنات کی تھی زمین پر. تو یہ خود عابد زاہد تو تھا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اس کو تو درجہ دے دیا. تو جب جنات ختم ہو گئے تو پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور جنات جب فیل ہو گئے کہ کائنات میں اپنے اس کو برقرار نہ رکھ سکے تو اللہ نے انسان کا فیصلہ. اور وہیں سے اس کا بغض شروع ہو چکا، کیونکہ اس کی جو طمع تھی کہ مجھے ملے، اور اس نے اللہ کی عطا کا انکار کیا. تو دیکھو بسا اوقات انسان بہت چیزیں گے، لیکن اللہ کسی کو نوازتے ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کی عطا کا انکار مت کرو، کیونکہ اللہ کی عطا اللہ کے فضل سے ہے. عدل سے تو ہے کہ ایک انسان مجاہدہ کرتا ہے، مگر ایک اور بھی ہے، وہ فضل الہی. پھر انبیاء کے بعد ہمارے لیے معزز ترین شخصیات صحابہ ہیں. پھر ان کے بعد تابعین ہیں، پھر ان کے بعد تبع تابعین ہیں، اور پھر اس کے بعد اولیاء اور علماء. اس لیے جہاں علماء ہو، ایک عام آدمی پڑھا لکھا یہ کہ جی بس یہ مولوی اس طرح گالیاں دینا، ان علماء کی برکت سے ہمارا دین بچا ہوا ہے. اب بعض اوقات اب میں الفاظ آپ کو بیان کہ کس طرح ہم الفاظ بیان کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. جی آپ علماء کیا کرتے؟ تم لوگوں کو کافر بناتے ہو، تمہارا اور کوئی کام نہیں. اب ان باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہ ہمیں کھڑا کس کے سامنے ہونا؟ اللہ کے سامنے. تو اللہ کی کتاب
اللہ کی باتیں کس میں جی؟ قرآن میں. عقل کو یکسر اب سائڈ میں کر دو. کس میں؟ قرآن میں. اب عالم کس کو کہا جائے گا؟ فیصلہ کرتے نا اللہ کی کتاب سے کریں گے. تو جس کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو، کیونکہ اللہ نے تو عالم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو اب آپ اردو بول کے جو علم جھاڑ رہے ہو، یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے نا، یہ تو کسی لبرل لوگوں نے تو نہیں لکھا ہے. تفسیریں کس نے لکھی؟ جی علماء نے لکھی ہے. ابن عربی نے اگر اس کی کتاب لکھی تو وہ بھی تو عالم ہی تھا. کچھ علماء صوفیاء ہے، کچھ محدث ہے، کچھ فقہ سے وابستہ فقہاء ہے. یہ تو تقسیم ہے علماء کی. حکماء ہو گئے، یہ تو تقسیم ہے. پڑھے لکھے لوگ بسم اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. ہمارے مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھ سکتے، وہ خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتے. انگریزی کس طرح گول گول کے پڑھتے ہو تم؟ وجہ کیا ہے کہ جو زبان جس کی قدر ہوتی ہے نا، المرء مع من احب، یہ گفتار سے کسی نہیں ہوتا. جس چیز پر محنت نہ ہوئی ہو. کمزوری علماء میں بھی موجود ہوگی، تجوید کی قراء ہے، لیکن سب یہ علم سے وابستہ لوگ. عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر کو مت بتاؤ کہ آپ میڈیکل اسٹور سے یہ والی دوائی کیوں نہیں دیتے، یہ عقلاً بھی خراب بات ہے. اب آ گئے یہ انسانیت میں آ گئے. عام انسان ہے، پڑھا لکھا آدمی جاہل کے برابر نہیں، بیٹا باپ کے برابر نہیں. ہم نے فورسز بنائی ہے، افسر لے کے نیچے تک سارے انسان ہیں، مگر درجے میں یہ کانسٹیبل اور یہ میجر برابر نہیں ہے، یہ کیپٹن اور یہ میجر برابر نہیں ہے. گویا درجہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور درجے کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارے ہاں سب سے بڑی کمزوری کیا پائی گئی؟ ایک سوچ ہمارے اندر رکھی گئی کہ جی علم والوں کا کام تھوڑی ہے سوائے نماز پڑھانے کے، نکاح پڑھانے کے، چوارے کھلا دو ہمیں بس خالی 500 روپے نکاح کی خانی دے دو، نکاح پڑھا دو، تمہاری میت مردہ مر جائے جنازہ پڑھا دو، دفن کر دو، بس علم والوں کا اتنا کام رہ گیا. یہ حکومت کرنا یہ علم والوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے کفار نے آپ کے اندر ایک لفظ چھوڑا، اس کا نام رکھا مذہب کارڈ. کیا رکھا؟ یعنی سیاست کے اندر ایک لفظ نکالا کہ آپ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں. اس پر میڈیا بھی چل پڑا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. کیا چیز ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ پوری دنیا ہر طرح کا انسان تو قبول کرتی ہے کفار، مگر مذہب والا آدمی استعمال قبول ہے. گویا آپ کے بعد جو سسٹم ہے وہ سسٹم یہ چاہتا ہے کہ مذہب والا آدمی اوپر نہ آئے. اچھا، اس میں سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دو چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے حکومت رکھی تھی. یہ لبرل لوگوں کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی خود ان لوگوں کی ہے کہ جن ہم لوگوں نے چھوڑا اس چیز کو اہمیت نہیں دی. ایک تھی چلہ کشی اور دوسری تھی سیاست.
چلک کشی کے اندر آپ کی باطنی حکومت چھپی ہوئی ہے اور سیاست کے اندر آپ کی ظاہری حکومت چھپی ہوئی ہے. تو مذہب کارڈ استعمال کرنے والے اکثر یہ لوگ سوچیں کہ مذہب کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلتے ہیں کہاں سے؟ بر صغیر سے شروع کرتے ہیں. علماء کے ساتھ ساتھ سچے مسلمانوں کا بھی جو کردار رہا ہے اس کو بھی رکھ. صرف علماء کا کردار، علماء لیڈر ہیں، سرپرست ہیں، مگر اس کے ساتھ عوام مسلمان اور چاہنے والے لوگ، المرء مع من احب، جو علماء کو اپنا محبوب سمجھتے ان کو بھی خارج نہیں کرنا چاہیے. بر صغیر میں جب انگریز آئے انہوں نے ساری حکومتوں کو تخت تاراج کر دیا، یعنی جتنے حاکم تھے چاہے وہ نیک تھے چاہے بد تھے، وہ حکومتیں ختم. ایک میں نظام بتا رہا ہوں کہ کسی چیز کے لیے جب نظام بنتا ہے تو اس نظام کو سوچو کہ بننے کے لیے پلیٹ فارم کیسے آ رہا ہے، وہ نظام کس طریقے سے چلا رہا ہے، ذرا اس کو سوچو. یہ باطن کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے. کوئی حاکم نہیں بچا، سارے حاکم ختم. اب 1857 کی جنگ آزادی شروع کرنے والا وہ صوفی ہے. کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ اب نہتے لوگ میدان میں آ گئے، اب عوام کی طاقت آ گئی، کیونکہ حکومت تو ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ عوامی طاقت چلی. حاجی امداد اللہ ماجر مکی غالباً شاید اس کے لیڈر تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی میں ظاہری تو شکست ہو چکی کیونکہ جنگ تو جاری ہے. تو اس ٹائم انگریزوں نے جب ریسرچ کی کہ کون اس میں ملوث ہے، کہا سب سے زیادہ اس میں علماء کا طبقہ، تو سارے مدرسے مسمار کر دیے، ایک بھی نہیں چھوڑا. پھر اس وقت اس روئے زمین پر ایک مدرسہ 1865 میں ایک شکل اختیار کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس مدرسے کی بنیاد خواب میں آ کے رکھی تھی. سمجھے؟ خوابوں والوں کو تم شکست نہیں دیکھ سکتے. ظاہر کی عمارتیں تم گرا سکتے ہو مگر خوابوں سے جو تعمیر ہوئی ہے اس کو تم نہیں گرا سکتے. دیکھنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کا ولی قاسم نانوتوی، جس پر حضور ہی کا صفاتی نام رکھا، محمد قاسم نانوتوی. اب قاسم نام کیوں اتنا منتخب کیا گیا؟ یہاں بھی محمد قاسم ہے، اور جب اسلام باب الاسلام بنا تو وہ بھی محمد بن قاسم تھا. جب بر صغیر کے اندر اسلام آیا تھا تو کون سے رستے سے آیا تھا؟ سندھ سے آیا تھا. اس بندے کا نام کیا تھا؟ محمد بن قاسم. یہاں کون ہے؟ محمد قاسم نانوتوی. نام یاد رکھنا. اچھا، ابتدا کس نے کی؟ امداد اللہ. اب دوسری جو چیڑی رکھی جا رہی ہے کس نے رکھی؟ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. اب یہاں نہ اس کو شکست نہ اس کو شکست، اس بنیاد رکھی اس میں انگریز اس کو نہ توڑ سکے، کیونکہ یہ تکوینی اعتبار سے بن چکی ہے. یہ کوئی ظاہری اسباب سے نہیں بنی، یا اصل حاکم پیدا ہو چکے. اب اللہ نے صوفیہ کی برکت سے اس دنیا کو آباد کو کرنا ہے. حکومتیں ختم ہو گئی، سارے چلے گئے، بر صغیر انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب درویشوں کی حکومت آنی جو نظر تو نہیں آتے. تو اس وقت ایک رومال تھا جس کا نام تھا تحریک ریشمی رومال. کس سے شروع ہوا؟ ایک ریشمی رومال سے. اس مدرسے کے اندر ایک شاگرد اور ایک استاد، اس کا نام تھا محمود الحسن. استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے، پڑھانے والے بھی قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، بڑے بڑے اساتذہ ہیں.
اس بزرگ نے ایک تحریک شروع کی. اس تحریک کے ریشمی رومال نے برطانیہ کا چڑھتا سورج غروب کر دیا. کیا کر دیا؟ ہم لوگ شریف ہیں، بغیرت نہیں ہے. شرافت کو بغیرتی کا جامہ مت پہناؤ. اس تحریک ریشمی رومال نے کیا کر دیا؟ وہ توپے، وہ انگریز جس سے کوئی حاکم نہ ٹکرا سکا، اس سے ایک درویش جس نے 1857 کی جنگ آزادی شروع کی، اس کے بعد وہ مدرسہ بنا، اس میں سے ایک وارث پیدا ہوتا ہے، اس سے تحریک ریشمی رومال شروع ہوتی ہے، اور وہ تحریک ریشمی رومال انگریز کا چڑھتا سورج غروب کر گیا. اس میں سے انقلابی لوگ پیدا ہوئے. اسی شاگرد کے شاگرد ہیں عبید اللہ سندھی، حضرت حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی. یہ وہ بزرگ ہے جس کے بعد انہوں نے بر صغیر میں ایک نیا رخ موڑ لیا، اور بر صغیر میں سیاست کی بساط قائم ہو گئی. اور سیاست کی روز پر ایک جماعت آتی ہے جس کو کہتے ہیں جمعیت علماء ہند تھا، اور جمعیت علماء دیوبند صرف نہیں تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ جی دیوبندیوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، جمعیت علماء ہند نے کی تھی، دیوبند نے نہیں کی تھی. کیونکہ پاکستان دوسرے دیوبندی نے اللہ نے ان کے ہاتھ سے بنا، اس کا نام تھا اشرف علی تھانوی. کیا نام ہے؟ میں تحریک ریشمی رومال سے آ رہے. کہاں سے آ رہے؟ استاد کے کتنے شاگرد تھے؟ 3 تھے تو بہت، مگر یہ 3 ذرا نام ہے. ایک عبید اللہ سندھی ہے، دوسرا حسین احمد مدنی ہے، تیسرا اشرف علی تھانوی ہے. ذرا دل تھام کے لبرل لوگوں، ابھی تاریخ تمہیں بتا رہا ہوں کہ پاکستان آزاد کس نے کرایا ہے. پاکستان کی آزادی میں دیوبند کا ہی کردار ہے. سرپرست مسلم لیگ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بولا کرو، سمجھے نا؟ پہلے بولا تھا کہ یہ بولا کرو، اپنے بندے کی بات کیا کرو. آج وہی اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ بات اٹھائی نا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کی سرپرستی حاصل ہے. پورے ہندوستان کا علم ایک طرف کر دو علماء کا، اس کا علم دوسری طرف کر دو. اس کا علم باری ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، 100% ٹھیک تھی، اور آج تک دنیا مانتی ہے. اور وہ تھانہ مون میں بیٹھا ہوا اشرف علی تھانوی صاحب. کیا فرمایا؟ سرپرستی. کیا لفظ استعمال کیا؟ نام پاکستان کا کیا ہے؟ اشرف علی. نام کیا ہے؟ محمد علی. یہ نام یاد رکھنا، اشرف علی، محمد علی. جو 7 ہے، ایک کا نام ہے شبیر احمد، دوسرے کا نام ہے ظفر احمد. محمد، احمد اور علی نام میں بڑے نمایاں ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نام چنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا کام دیکھو ان کے. نمایاں کردار ان بزرگوں کا زیادہ ہے. علامہ اقبال. علامہ اقبال پی ایچ ڈی پڑھ کے علامہ نہیں بنا، وہ پہلے ڈاکٹر اقبال تھا. جب بزرگوں کے پاس آیا تو علامہ اقبال بن گیا. قائد اعظم جب بزرگوں کے پاس آیا تو قائد اعظم بن گیا. جب حضرت تھانوی کی سرپرستی، جب سب سے بڑے کی سرپرستی آئی ہے تو قائد اعظم بنا نا. اس نے قائد اعظم کس کو کہا اپنا؟ تعصب کی نگاہ سے اپنی چیزوں کو اٹھاؤ. تو جمعیت علماء ہند نے مخالفت کی تھی، علماء دیوبند نے نہیں کی تھی. یہ یاد رکھنا صرف.
کیونکہ دیوبند صرف ان علماء کا نام نہیں ہے. یہ کہنا جی دیوبندی مخالفت پاکستان، دیوبندیوں نے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بنائے نہیں کے ذریعے. اب رہا وہاں جو آزاد ہوئے تو وہاں بھی مسلمان ادھر بھی ٹوٹنا تو تھا. اب آتے جی اشرف، جس بزرگ نے مخالفت کی تھی وہ ایک تکوینی معاملہ ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں سن 1946 کے اندر، میں نے پہلے 40 کہا تھا وہ غلط ہے، سن 1946 میں آپ نے مراقبہ کیا تھا. پاکستان سے 1 سال بننے سے پہلے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حسین احمد، کہ دیکھو ہر جگہ احمد، اگر وہاں بھارت آزاد ہوا ہے نا تو اس میں بھی دیوبندیوں کا کردار ہے، اور اگر پاکستان آزاد ہوئے تو اس میں بھی دیوبندیوں کا کردار ہے. بات وہی تحریک ریشمی رومال ہے. کیا ہے بات؟ وہی تحریک ریشمی رومال ہے. اختلاف العلماء رحمتی ہے. اصل کیا ہے؟ تو وہاں کے یہ ہندو پنڈتوں، تم پر بھی ہمارے بزرگوں کا احسان ہے، اور ہمارے ادھر والے ادھر بھی ہمارے بزرگوں کا احسان ہے. حضرت مدنی سے کسی نے سوال کیا، بیٹھے ہوئے مراقبہ کرے، یہ تکوینی امور ہوتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دو. یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے لوگوں نے کیا ہے کہ جن کا کردار، یہ صرف مخالفت پاکستان کی اسوہ بننے میں صرف انہوں نے نہیں کیے، سب جو انگریزوں کے جوتے صاف کرتے تھے انہوں نے بھی کیے. یہ صرف ہمارے بزرگوں نے اس نے نہیں کیے. حضرت تھانوی نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے. آپ بڑے بزرگ تھے اس لیے پاکستان بن گیا. چھوٹے جتنے بھی مخالفت کرے بات تو بڑے کی چلتی ہے، اس لیے میں نے کہا حاکم تو کون ہے؟ اصل تو اللہ والے. تو بات یہ ہے کہ تحریک آزادی کہاں سے شروع ہوئی؟ تو وہ تھانہ بھون کا جو شیخ ہے وہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی، پاکستان بنانے والا تھانہ بھون میں سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کہاں سے شروع ہوئی ہے تحریک آزادی؟ تو وہ اسلام کے لیے کیا نعرہ لگا تھا؟ اب آتے ہیں کہ جی بعد میں کہیں گے جی مذہب کارڈ کیا ہے. تھوڑا اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں. ہم لوگ تم لوگوں کو ابھی بتاتے ہیں تاریخی باتیں. اچھا جی، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کس بزرگ کا نام لیا؟ اور زور سے بولنا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے تم لوگوں کے. تو اشرف علی تھانوی صاحب ہمارے بزرگ نہیں ہیں؟ بولو، اشرف علی تھانوی دیوبند نہیں ہے؟ دیوبندی نہیں ہے. اشرف علی تھانوی اس دور کا سب سے بڑا دیوبندی ہے، جس کے سامنے حضرت مدنی بھی 2 زانو ہو کے بیٹھتا ہے. تم چھوٹے زیادہ فیصلے مت کرو، بڑے کے کردار کو دیکھو کہ وہ بڑا کس کو سمجھتا ہے، بڑے کو دیکھو کہ وہ کس کا ادب کرتا ہے. بڑا چاہ کے اس کے سامنے 2 زانو، یہ آج نہیں ان کو بڑا مانتا ہے تو بیٹا ہے نا سامنے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بات، یہ تکوینی باتیں دیکھتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا، جب مدنی کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو دل پر قرار آ جاتا. اپنے بعد جب مدنی کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو دل سکون میں آ جاتے ہیں. اور حضرت مدنی ولایت میں شہنشاہیت کا مقام رکھتے ہیں. یہ اللہ والوں کے اختلافات ہوتے ہیں، اس لیے اپنے اپنے حدود میں رہو، فائدے میں رہو. تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھتی جو ان کی آنکھیں دیکھتی تھی. تو حضرت مدنی فرماتے ہیں 1946 کے اندر، یہ میڈیا پہ بیان کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ بزرگ ظاہری خلاف تھا یا باطنی خلاف تھا. فرماتے ہیں بالآخر اہل باطن اس بات پر متفق ہو گئے. یہ جتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جی باطنی باتیں اور باطنی باتیں، کہتے جی یہ دیوبندی بننا سیکھو پہلے کہ تم دیوبندی ہو یا نہیں ہو. میں دیوبندیت بیان کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا آپ لوگوں نے. بالآخر اہل باطن اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہندوستان 2 ٹکڑے ہوگا. کیا ہو گئے؟ اب بتاؤ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ اولی الامر سمجھ میں آ رہا ہے؟ اولی الامر سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آیا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بالآخر اہل باطن
اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہندوستان 2 ٹکڑے ہوگا. تو مرید نے کہا حضرت ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ہم وہی کریں گے ظاہر میں جو مخالفت ہے وہ کریں گے. بتا دیا ہے، اتفاق ہو چکا ہے. اہل باطن مور نہیں لگائے گا تو کہاں لگے گا؟ اتفاق ہو. بالآخر اہل باطن اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہندوستان 2 ٹکڑے ہوگا. اب آ گئی سمجھ؟ ہوگا. ہم کیا کریں گے؟ ظاہر میں مخالفت کریں گے. پاکستان بنا. حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اب آپ اس ملک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا مسجد بنانے میں کیا؟ مسجد بنانے میں مسلمانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اگر بن جائے تو تعظیم سب پر لازم ہے. سوال کس کا کیا؟ پاکستان کا. جواب کیا دیا؟ یہ وہی جمعیت علماء ہند کا بڑا ہے جس کی بات مارکیٹ میں پیش کرتے ہو تم لوگ. بات ہے کہ مسلمانوں کا تحفظ ہے، وہاں بھی چاہیے تھا یہاں بھی چاہیے تھا. ایک رائے میں آپ کا اختلاف تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیاسی بساط میں آگے ہیں، بزرگوں کا دوسرے میں. ہر آدمی کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اور سیاسی داؤ پیچ میں اس کو مہارت حاصل تھی اور وہ چیز آج سمجھ میں آتی ہے، اس وقت نہیں آتی. کہ جی انہوں نے کہا 50% کا مرکز بنایا جائے، 25% ان کا، 25% ان کا، 10% میں 5% مسلمانوں کی. یہ رائے تھی حضرت کی. یہ جو آج لڑائیاں ہوتی ہے اس کو حضرت انہوں نے نہیں مانا. قائد اعظم کہ نہیں، پوری تقسیم تو سے نہیں. اب وجہ آج سمجھ آتی ہے کیوں؟ کہ جمہوریت کے اندر یاد رکھنا اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. اور آج یہ قانون ٹوٹ جاتا جیسے آج بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے والے اور ہم فتویٰ دینے والے ہماری وہ ہے، مسجد منتقل کی جا سکتی ہے تو وہاں کیا بنے گا؟ دونوں علماء میں فرق دیکھو، پاکستان کے بھی اور ادھر کے بھی. میں اعتراض نہیں کر رہا، یہاں مولانا فضل الرحمان کھڑا ہو گیا آنی دیوار کی طرح، اور وہاں مسجد کے لیے کوئی کھڑا ہوا. فرق سامنے آ گیا. آج پاکستان کی اہمیت کا پتہ چل گیا. چل گیا اکثریت اور اقلیت کا فرق. یہ ہوتی ہے نگاہ، جس کا کام اسی کو ساجے. مذہب کارڈ والوں سنتے جاؤ، پاکستان بننے سے پہلے ایک نعرہ لگا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا. پاکستان میں قانون کون سا ہوگا؟ یہی اسی نظریے پہ بنا ہے. تم بتاؤ تم کون سے کارڈ والے ہو؟ ہم تو پاکستانی کارڈ والے ہیں. ہم پاکستان کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا کارڈ تھا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا کارڈ لبرل نہیں تھا، ورنہ پھر ہندوستان ٹھیک تھا، نہ لڑائی کس لیے ہو رہی تھی.
یہ 18 لاکھ لوگ جو شہید ہوئے کس نظریے پہ مارے گئے؟ اسلامی کارڈ نہیں، پاکستانی کارڈ ہے یہ۔ کون سا کارڈ ہے؟ پاکستان کا کارڈ ہے، ہم پاکستان کارڈ استعمال کرتے، اسلامک کارڈ نہیں ہے یہ۔ اسلام پوری دنیا میں، مسلمان ساری دنیا میں، مسلمان سعودی عرب میں بھی ہے، اسلام سعودی عرب میں، اسلام ہر جگہ ہے، پاکستان کا کارڈ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں بتاتے ہو کہ جی اسلامک کارڈ، ہم پاکستان کارڈ استعمال کرتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ ہی اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے، اسلام نے اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے، عورت کے حقوق اسلام نے سکھائے، ہم نے اسے بیوی بنایا ہے، تم لوگوں نے گرل فرینڈ بنایا ہے۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو ماں بنتی ہے، اس ماں سے بہن بیٹیاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ رشتے اسلام نے سکھائے ہیں، یہ اسلام نے دیے ہیں، یہ مسلمان نے دیے ہیں، یہ کافر نے نہیں دیے۔ کافر نے تو عورت کو گرل فرینڈ بنایا ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ معاشرت میں رہتے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ تھے۔ آج سمجھ آئی ہم کون سا کارڈ استعمال کر رہے؟ پاکستان کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم پیور پاکستانی ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کارڈ استعمال ہے، وہ ہندوستان چلے جائے، کیونکہ ان کا کارڈ ہے یہ، ہمارا کارڈ تو لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ دوسرے ملکوں میں چلے جائے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کا کارڈ نہیں چلتا، پاکستان کا کارڈ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی بنیاد ہے اور یہی ہمارا وہ ہے۔ تم آگے آج ہمیں بتاتے ہو اختلاف رائے ہمارے بزرگ میں ہو سکتا ہے، مگر ہمارے بزرگ مخلص تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، اور اس میں سب سے بڑا کردار، جھنڈا اللہ نے پاکستان کا دیوبندیوں سے چڑھوایا ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان کو چاہے اس پاکستان کا تھا۔ اور اگر ہمارا ملک ٹوٹا بھی ہے تو کوئی ہندوستان نہیں بنا ہے، مسلمانوں کا ملک بنا ہے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے مسلمانوں کے لیے آزاد کیا گیا تھا وہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے۔ کسی نے مجھے کہا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا فائدہ ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے، اسلام کا تو فائدہ ہے، ایک اسلامی ملک کا اضافہ ہو گیا۔ ہیرے جب دو ٹکڑے ہو جائے تب بھی ہیرا رہتا ہے، وہ کوئلہ نہیں بن سکتا۔ ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ تب بھی ہیرا بنے گا، وہ مٹی نہیں بن سکتا۔ اور اللہ نے اس کو تکوینی طور پہ ٹکڑے کرنا تھا، اس لیے کہ نقشہ یہ بننا ہے۔ محمد کا نام ادھر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا دیکھو او پاکستان کے نعرے لگانے والے ہمارے کو ہمیں پاکستانی بتاتے ہو کہ ہم کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ علامہ اقبال کس کا مرید تھا؟ پوچھو نہ ذرا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں تمہیں حب الوطنی اس لیے سکھاتا ہوں کہ اس ملک کی قدر کریں، ہم اپنے ملک پہ جان۔ سب سے پہلے اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ یہی پاکستان کی برکت ہے۔ یہ تیرے علم کی صرف برکت نہیں ہے کہ تو مولوی ہے، یہ اس پاکستان کی سرزمین کی برکت ہے کہ آنی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ جو انگریزوں کے خلاف برسر پیکار لڑتے 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 اسی نے پاکستان بنایا۔ ساری دنیا سے پریشان کیوں ہیں؟ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔
تم لوگ خواہ مخواہ اپنے خوف کو بلائے، فلاں آ گیا تو یہ آ گیا، جب تمہارے پاس صرف رومال تھا، پوری دنیا کے سپر پاور کو شکست دے دی. آج اللہ نے تمہیں ایٹمی طاقت بنا دیا، تم ڈرتے ہو؟ کیا تھا؟ صرف رومال تھا. اس رومال نے پاکستان بنا دیا. آج اتنی بڑی طاقت رکھ کے قومی دائرے پر کھڑے ہو جاؤ. جو کہتا ہے کہ مولوی کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، حکومت کرنا مولوی کا کام نہیں ہے، اور سیاست سیکھنے کے لیے کوئی تمہیں انگریزی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، داؤ پیچ سیکھنے کی ضرورت ہے. عمارتیں بنانے کے لیے کوئی تمہیں وہ ضرورت نہیں ہے، تجربے کی ضرورت ہے. 3 باتیں میں نے آپ سے کہی تھی اور آج وہی اٹھانا چاہتے تھے. آج اس کارڈ کا پتہ بھی میں نے صاف کروا دیا. انشاءاللہ اب تمہارے خلاف کوئی ہے کہ ہم کون سا کارڈ استعمال کرتے ہیں؟ پاکستان کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوری پاکستان، اور جہاں اسلامی آئے گا اس میں پہلے آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن اور سنت. کیا اللہ نے قرآن صرف پڑھنے کے لیے بنایا؟ یہ قصاص کے مسئلے، یہ حدیں، یہ رجم، یہ درے، یہ کیا مدرسے میں لگیں گے یا گھر میں بیگم اور بھائیوں کو لگیں گے یا ہمیں لگیں گے؟ قانون ہے نا، یہ قانون ہے، یہ قرآن میں، یہ نافذ کریں گے. دنیا میں ایک بات یاد رکھو کہ ایک انسان نے خود قانون بنایا ہے انسان کو سدھارنے کے لیے، اور ایک اللہ نے قانون بنایا ہے انسان کو سدھارنے کے لیے. تو بتاؤ نفع کس میں ہوگا؟ دنیا میں چور کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ دی جاتی ہے. ڈاکو کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ زانی کو، جبرن زنا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ ہمارا تو وہاں تو جبرن دے دی جاتی ہے. قتل کی سزا دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ دی جاتی. خیانت کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ دھوکہ دینے والے کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ جواب آئے گا کہ ہر گناہ کی سزا دی جاتی ہے، مگر اس گناہ کی سزا انسان نے خود مقرر کی اور ایک اللہ نے مقرر کی. بس یہ فرق ہے. اللہ نے جو کیے وہ حدود کہلائے، انسان نے جو مقرر کی وہ تعزیرات کہلائے. اب آتے ہیں کہ انسان، اس لیے ڈرتے ہیں ہم لوگ. کیا کرتے ہیں؟ تو سیاست بھی علماء کا کام ہے، اور سیاست پہ جو رد کیے گئے اس سے نقصان ہوا. بس جو سیاست میں چلا گیا وہ بس اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو عملیات میں چلا گیا وہ بھی گیا. اب آ گئی حکومت تمہارے سمجھ میں کھوپڑی، تم نے کیا یہ کام یا وہی سیاسی مولوی نے کیا؟ امن و امان کا مظاہرہ کس نے کیا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہتے جی بہت منجا ہوا سیاست دان ہے. کیا الفاظ استعمال کرتے؟ لفظ. خواجہ صاحب نے ایک شعر کہا کہ دوست دشمن سب تیرے قائل ہیں، مجذوب کوئی قائل دل سے کوئی قائل زبان سے. چھوٹے لوگوں، میرے اکثر جو مولانا فضل، میں خود بھی مخالفت رکھتا تھا، کسی زمانے میں نے عمران خان کی کافی حمایت بھی کی تھی، لیکن 3-4 مہینے بعد میں نے کہا کہ مولانا کا جس کا کام اسی کو زاجز فن میں وہ ماہر ہے. بعض باتیں ہمیں پتہ چل گئی لیکن زیرک ہوا اس میں، غلطی کر گیا.
اللہ میری توبہ قبول فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن ازالہ بھی کیا ہے ہم نے، شاذلیوں نے لیڈر بنا دیا۔ کل مجھ سے گلے مت کرنا، پہلے رہنما تھے آپ، اب لیڈر پاکستان بن کے ابھرے ہیں، اور جو نشاندہیاں 3 باتوں کی میں نے کی تھی وہی تمہارے آڑے آئی ہے۔ اس لیے میں نے ایک نظریہ بنایا ہے، اسلام، عوام اور پاکستان۔ آج وہاں بیٹھ کے ہمارے مفتی کچھ بھی ہے، مجبور ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی مسجد بدلی جا سکتی ہے، امام احمد کا ایک قول ہے، یہی الفاظ ہیں۔ مجھے بتاؤ اس مسجد پہ بازار بنے گا، وہ اسلامی حکومت تھی، حضرت عمر نے جب کیا وہ تو اسلامی حکومت تھی، وہ تم سے چھین لے، تم احتجاج کرو، آئینی طور پر آپ احتجاج کر سکتے ہو، آپ کا کوئی نہیں اٹھایا۔ جمعیت علماء ہند آئینی طور پہ اٹھ سکتا ہے، وہاں امریت یہ کیا، وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہاں آپ احتجاج نہیں کر سکتے، یہاں احتجاج ہو سکتا ہے، وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے، جب مسجد پہ نہیں مر سکیں گے تو پھر کس چیز پہ مرو گے؟ وہاں مندر بننے جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ جی مسجد کی جگہ بدلی جا سکتی ہے، آپ لوگ شو کرو آپ کون ہو؟ حضرت عمر کی خلافت ہے یہ آپ لوگوں کے اجتہادات، اجتہاد مال فارغ، پھر کہتے ہو کس نے کیا تھا؟ یہ صوفیہ ہے، تم میں تصوف کی کمی ہے، نام کے صوفی ہو، وہ حقیقی صوفی تھے اس لیے پوری دنیا کو ہلا دیا، نام رکھ دیا بڑا بڑا فلاں جدید، آپ جس بورڈ کے بھی بڑے ہیں، آپ ہمارے بڑے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عمر کی خلافت ہے؟ حضرت عمر نے یہ کیا، یہ بھی ایک قول ضعیف ہے۔ وہاں مندر بننے جا رہا ہے، جب لیگل وے پہ یہ بات تسلیم کی جا چکی اور عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی یہاں پر پہلے مندر نہیں تھا تو اب یہ مسجد ہی کی جگہ شمار ہوگی، تاریخ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہاں مندر نہیں ہے، تو پھر یہاں پر یہ فیصلہ ناحق ہے، اس لیے کہ یہ مسجد کی جگہ رہے گی، یہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم بیچ دیں، یہ مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں انسان کا تصرف نہیں ہوتا۔ ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے، وہ اپنا مندر بیچ سکتا ہے؟ وہ فتح کر کے مسمار کر دے، اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا کہ تم اس طرح لے، مگر یہ فتوے مت دو، آئینی رستہ اختیار کرو، احتجاج کرو، ریلیاں نکالو، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں تم لوگوں کو، اپنے احتجاج ریکارڈ کراؤ اور زور و شور سے کراؤ کہ یہ مسجد نہیں بن گئے، دیکھو چند دن میں فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، بتاؤ کون سی حکومت ہے اب وہاں پر، وہ حکومت کون سی تھی؟ اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ ہے، تم پاکستان کی جب مخالفت کرتے تو ہندوستان کا کیا مطلب تھا؟ یہی مطلب اب تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ عقیدت میں اتنے آگے مت بڑھو کہ حقیقت کو بھول جاؤ۔ پر جماعت نے شمڑ کے دے تب اخبار کے علماء کا کام ہے یہ، روڈوں پہ نکلے۔ ہمارے وہ بزرگ صاحب کدھر گئے جب پاکستان کا مشرف گیا تھا؟ ایسے کھڑے ہو کے دلائل دے رہے تھے آپ، اب کہاں ہے؟ اس لیے کہ اس حکومت آپ کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا۔ آپ لوگ حکومت جس کے پیچھے ہوگی اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ آپ کو کس نے کہا وہاں جنگ کرو؟ آپ کو کس نے کہا وہاں لڑائی کرو؟ آپ احتجاج کرو، آپ لوگ ریلیاں نکالو، آپ آئینی رستے اختیار کرو۔ کشمیریوں سے زیادہ کمزور ہو کیا؟ یہی تو فرق ہے کہ کشمیری ملک کے لیے جان دے رہے، تم مسجد کے لیے بھی نہیں دے سکتے۔ یہی ہوتا ہے ملک کا کردار کہ جہاں ملک مسلمانوں کا ہو وہاں مذہب آزادی سے بیان ہوتا ہے۔ ڈنڈے مارنے والے بننے کے لیے یہ بھی نظریہ آپ کو دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر تو اسلام کبھی بھی نہیں آ سکتا۔
پاکستان کی پہلی ریاست نہیں ہے، اسلام کی سب سے پہلی ریاست دعوت سے اور سیاست سے بنی ہے جی۔ تلوار حضور نے استحکام کے لیے بعد میں اٹھائی ہے، تم پہلے سنت سے ثابت کر تو میں مان جاؤں گا۔ سنتے جاؤ، چلہ کشی سے شروع ہوئی۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ حضور جا رہے ہیں غار حرا میں، چلے کے بعد دعوت کے ساتھ دم، تعلقات، تجارت۔ سب سے پہلے آپ نے تجارت کی ہے، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے تجارت فرمائی ہے۔ تو وہ چیزیں تم بھول چکے، یہ سنت نہ ہے، یہ وہ والی سنت۔ کیوں؟ فلاں علامہ نے یہ لکھا ہے، فلاں علامہ نے یہ لکھا ہے۔ تمہارے علاماؤں کے لکھنے سے سنت منسوخ نہیں ہو جائے گی، اس کی تاثیر تا قیامت جاری، یہ حضور کا فعل ہے۔ آپ علیہ السلام نے تجارت فرمائی، دنیا کے راز دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے غار حرا میں خلوت نشینی فرمائی، آپ علیہ السلام نے دعوت کے اختیار کیا، صبر کو دامن پکڑا، ہر ظلم سہا، مخالف کی جگہ۔ یہی چیز تمہیں سیاست میں بھی آئے گی، یہ تمہیں سکھائی جا رہی ہے کہ تمہیں جیلیں بھی آ سکتی ہے، تم پر ظلم بھی ہو سکتا ہے، مگر تم نے دل میلا نہیں کرنا ان کے لیے، تم نے دل میلا نہیں کرنا، تمہیں صرف دعا دینی ہے۔ یہ بھی ایک دعوت ہے۔ اور اس کی برکت میں کون سی ریاست بنی؟ مدینے کی۔ اور اس مدینے میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے استحکام کے لیے سب کو جمع کیا، سب کو حیثیت دی، تمام قبائل کو، کہ آپ ریاست کی مخالفت نہیں کرو گے۔ یہ ریاست میں جمع کیا، مسجد نبی میں جمع نہیں کیا ہے، نماز کے لیے جمع نہیں کیا ہے، عبادات کے لیے جمع نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ آپ مسجد نبی کے ساتھ مندر بھی بنا دو، اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ کے نعوذ باللہ چرچ بنا دو۔ سارے قبائل کو جمع کیا، ہر قبیلے کو کہا ریاست کے خلاف کام نہیں کرنا، ہم باہر سے جب لڑیں گے تو آپ دفاع میں ہمارے ساتھ ہوگے، باہر آپ جاتے ہو یا نہیں جاتے، لیکن ریاست کی اتنی ذمہ داری کافر پر بھی تھی کہ وہ بھی ملک کے لیے لڑے گا۔ یہ نمونہ آپ کو پیش کیا گیا۔ اور کفایہ اور اقدامی سنتے جاؤ، ادھر سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے انصار کو بھی یہ فرمایا تھا کہ آپ کی بھی مرضی ہے، چاہے ہمارے ساتھ باہر جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن مہاجرین جو وہاں کے ہیں، وہاں کے مقامی پر فرض ہے، وہ ضرور جائیں گے۔ یہ تو حضور کے فعل سے ثابت ہے۔ کہ انصار جو مدد کرنے والے ان پہ کفایہ ہوگا، اور جن پر آئی ہے ان پہ فرض ہوگا، فرض ہے۔ آپ لوگوں پر آ گئی ہے، جتنا بھاگو گے اتنے پکڑ کے رکھیں گے۔ موت تو آتی ہے، بستر پر بھی آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں بھی آئے گی، احتجاج میں بھی آئے گی۔ کب تک بھاگو گے؟ اسرائیل علیہ السلام تمہارا پیچھا چھوڑے گا کیا؟ خوف تو ہوتا ہے انسان کے اندر، لیکن استقامت اس خوف کو ختم کرتی ہے۔ ہم حضرت مدنی کے وارث بنو، وہ باتیں کرو۔ انگریز کا کپڑا نہیں پہنتے تھے حضرت، کیا نہیں پہنتے تھے؟ اپنے کردار کو واضح کرو وہاں پر کہ ہم نے اس ملک میں کیا کیا ہے۔ یہ تھوڑی کہ آج جو بھی آ جائے گا کچھ بھی کرنا شروع کر دے گا۔ پہلے مسجد شہید ہوئی، کیا تھا جی؟ یہ پہلے رام مندر تھا۔ جھوٹو، اب رام مندر نکلا، تمہاری عدالت کہتی ہے کہ یہ رام مندر نہیں تھا، یہ جو ہے نا یہاں پہلے کوئی مندر تھا ہی نہیں تاریخی۔ اب کیا ہے؟ تو ہو گئی مسجد ثابت، تو کہتے جی مسجد کے لیے الگ جگہ دے، آپ بھی مندر کے لیے الگ جگہ لے لو، ضروری ہے ادھر بنانا؟ پورا ہندوستان خالی ہو گیا کہ آپ وہاں رام مندر نہیں بنا سکتے ہیں؟ یہ رام مندر بابری مسجد پہ ہی بننا ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، اور مسلمانوں کی مسجد توڑ دو۔
یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ آپ لوگ منتشر ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، ادھر کھڑے ہو جاتے ہو۔ ابھی کتنوں نے مسجد پہ بیانات کیے؟ بتاؤ نا، دنیا کی ہر مسجد تمہاری مسجد ہے، مسلمان تمہارا ہے، مسجد تمہاری نہیں۔ بات یہ ہے کہ فساد کے بجائے آئینی رستہ اختیار کرو، اور آئینی رستے میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہو، اس پہ احتجاج شروع کر سکتے ہو۔ ہمارے ہاں بھی تو پرامن احتجاج ہو رہے، احتجاج ریکارڈ کراؤ، یہاں نہیں ہوتا پوری دنیا میں جاؤ، چیخو چلاؤ۔ امریکہ میں آج تک کوئی مسجد نہیں توڑی گئی، تمہارے ملک میں مسجد توڑ کر کے اور کہتے جی یہ ہم سب سے پیارا تمہارا فلاں۔ یہی فرق ہوتا ہے، صرف ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم ذکر اذکار کرتے رہیں گے، بس 300 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، بس ہم بزرگ ہیں۔ وہی بات ہے، وہ ابو طالب والی بات، اس کے عبد المطلب والی بات کر لیا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، کعبہ تو اللہ کا ہے، تو اللہ ابابیل تو بھیجے گا، تو تم بھی کرو، ہم مجھے اللہ کعبہ جو ہے مسجد اللہ کی ہے، اللہ جانے۔ اتنے کمزور ہو گئے ہو، ڈر لگے گا تم پر۔ تو ہمارے ہاں کون سا ہے ریاست؟ ہمارے ریاست میں چلو گرو نانک، یہ گرو نانک جو تھا یہ کافر نہیں تھا۔ جب تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جی وہ ملا جیون کے ساتھ حج کرنے گیا تھا، تو حج مسلمان کرتے یا اور لوگ کرتے؟ مجھے تم پہلے یہ بتاؤ کون کرتا ہے؟ وہ سکھو تو تمہاری تربیت کے لیے آیا تھا، توحید تو تم میں چلا گیا، رسالت باقی تھی، اس کو پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا۔ یہی ہوتا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اس لیے والذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ ان پر، بعد میں عمل تو آ گیا مگر ایمان رہ گیا۔ یہ ہے سنت طریقہ کہ پہلے ایمان کی دعوت دو گے، بعد میں عمل ہے۔ اور جہاں نہیں ہے خاموش تربیت، خاموش دعوت دو، جہاں آپ کا بس نہیں چلتا۔ ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہے، ہمارا ملک، اور میں سب سے کہتا ہوں اتنا مت ڈرو، فلاں آ جائے گا تو ہمارے ملک میں یہ ہو جائے گا، دھمکا آ جائے گا تو ہمارے ملک میں یہ ہو جائے گا۔ خوف کو کھڑا کیا ہوا ہے تم لوگوں نے، فلاں آ جائے گا، ایسی بیٹھو کوئی نہیں آئے گا۔ سارے ڈر ایک دوسرے اپنے خوف، کبھی کبھی انسان اپنے سائے سے ڈرتا ہے، اور وہ سایہ تمہیں، میں اس چیز کو شیاطین کے لڑ کے تمہیں بتا رہا ہوں، کبھی کبھی انسان جب علم کے انتہا تک پہنچتا ہے وہ اپنے سے خوف کھاتا ہے، اور تم لوگوں کی بھی وہی مثال ہوگی۔ اللہ پر یقین کامل رکھو، آج تک کوئی تجارت کے لیے یو اے ای آیا، یو اے ای قبضہ نہیں ہو گیا، اتنا سا ہے، اور اتنا بڑا پاکستان قبضہ ہو جائے گا۔ کچھ عقل کی باتیں کرو یار۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ کب تک اس زمین کو اپنے ہی بچوں کا خون پلاتے رہو گے؟ کب تک ہماری یہ دھرتی ماں کہے گی کہ ہم اپنے بچوں کا خون پی رہے ہیں؟ جو بھی مر رہا ہے پاکستانی ہے، جو بھی مر رہا ہے پاکستانی ہے، جو بھی مر رہا ہے پاکستانی ہے۔ کب تک یہ خون پیتی رہے گی؟ اس کے لیے آزادی ہے۔ ڈرنا چھوڑ دو، حب الوطنی اپنے اندر پیدا کرو، قومی دھارے پہ کرو، درگزر اور شفقت کے معاملات سیکھو۔ علماء سے گھبراؤ مت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، انبیاء کے وارث ہے، معاف کر دینے کے، ان کی شفقت بڑی ہے، جیسے آپ علیہ السلام نے مکہ میں سارے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ہم نبی عربی کے ماننے والے، جیسے حضور کے چچا کو شہید کیا گیا مگر پھر بھی معاف کیا، کلمہ پڑھا، ہم بھی انہی کے وارثین ہیں۔ جی مولانا زیرک سیاستدان ہے، جب زیرک سیاستدان ہے تو دو نہ پر حکومت اس کو، بھائی بولتے بھی وہ سیاست جانتا ہے سب کچھ، اور اناڑی کو دے کے بیٹھ گئے، پھر حق ہے نا اس کا۔ زیرک ہے صرف بولنے سے زیرک ہے، یہ کوئی زیرہ ہے؟
بات یہ کہ انسان کی اچھائی اور مہارت یہ دو الگ چیزیں. اچھا بھی ہو اور ماہر بھی ہو تو یہ نور علی نور ہے. اچھا نہیں ہے مگر ماہر ہے تو پھر ماہر کی طرف رجوع کیا جائے گا. ایک بندہ کتنا بھی اچھا ہو جائے بقول آپ لوگوں کے، مگر وہ ماہر نہیں ہے، اور کمزور آدمی پر جتنا بوجھ ڈالو گے وہ مرے گا، دبے گا، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا. یہی حال ہے ہمارے موجودہ حکومت کا. تقریروں سے آپ ایک کام کرو، وزیر اعظم صاحب کی تقریر اٹھا کے لے جاؤ، جی یہ جو مجھے 1 کلو بریانی چاہیے، بہت عمدہ تقریر ہے یہ، حضرت کی تقریر نایاب تقریر ہے. کیا ہے؟ نایاب تقریر ہے. آپ یہ دے دیں اور ہمیں 1 کلو بریانی چاہیے. UN میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، یہ 1 کلو بریانی چاہیے مجھے، مل جائے گی. وہ ایک شاعر تھا، وہ شعر پڑھ رہا تھا، کس نے 1 لاکھ روپے کا شعر ہے، اس نے لکھ لیا 1 لاکھ روپے. دوسرا شعر مار سکا 10,000 روپے کا، اس نے لکھ لیا 10,000 روپے کا. اس کے شعروں کے ریٹ لگ رہے تھے 10 50 آخر 10 روپے تک کے اس نے لکھ لیے. بڑا خوشی خوشی اپنی کاپی لے کر گیا. صبح گیا تو سبزیاں خریدی، اس نے کہا کتنے ہو گئے؟ کہہ رہا ہے 100 روپے. اس نے 100 روپے والا شعر پاڑ کے دیے، یہ 100 روپے کا شعر ہے. کہہ رہا ہے یہ شعر اپنے پاس رکھ، مجھے 100 کا نوٹ دے. خادی قائد اعظم کی تصویر پہ کوئی روٹی نہیں دیتا جب تک نوٹ نہ دے. باتیں کرتے ہو. ہمیں تقریر نہیں چاہیے، پیٹ روٹی سے بھرتا ہے. خاررہ پرسان مت بناؤ اس ملک کو. سسٹم سے بھی کہہ رہا ہوں نا، اپنی کمزوری ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ہم مان رہے کہ اب کمزور ہے تو تم بھی مان لو نا کہ ہاں یہ ہماری مہارت. وجہ کیا ہے کہ جو اس لائن کا آدمی ہے اس کو اچھی طرح سے پتا ہوتا. پہلے ہمیں یہ فرشتہ نظر آتا تھا، جب اب سامنے آئے تو وہ فرشتے نظر آتے. بات یہ ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ میں نے کہا کافی چیزیں. اب وہ تمہارے سامنے 400 مندر بنائیں گے، ریوینیٹ کریں گے، تو آپ کی ہمدردی اغیار سے زیادہ ہے، اپنوں سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم، اے جان وفا یہ ظلم نہ کر. کیا؟ اپنوں پہ ستم اور غیروں پہ کرم، اے جان وفا. یہ گانا ہے، اس کا شعر ہے، مگر یہ گانے کا شعر نہیں ہے. گانا تب ہوتا ہے جب شعر کو گانے کے انداز میں گایا جائے. اشعار ہے، لیکن کمال کی بات کی ہے. گھر جل گیا میرا گھر کے چراغ سے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں. میں نے جو منشور بنایا نا انشاءاللہ اسی پہ چلوں گا. تو عرض یہ ہے کہ تقریروں سے تو کدھر تھا میں؟ تصویر. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر پر آفس میں تو لگائی جا سکتی ہے، مگر اس سے بھی آپ کو کوئی کھانا نہیں دے گا. بانی ہے پاکستان جب تک آپ نوٹ والی تصویر نہ لے کے جائیں. تو عرض یہ کہ ایک آدمی تھا، اس کا کتا بھوک سے مر رہا تھا اور رو رہا تھا، اور ساتھ میں روٹیوں کا تھیلا بھی پڑا تھا. وہ اتنا رویا کہ کیوں وہ رو رہا ہے؟ کہہ رہا میرا کتا مر رہا ہے. کہہ رہا کس سے؟ کہا بھوک سے. تو کہا یہ جو بورا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ روٹیوں کا ہے. تو کہا اس میں سے روٹی دے دے. کہا تیرا دماغ خراب ہے، روٹی پیسوں کی آتی ہے، آنسو مفت کے ہیں. خیر کے لیے بھی استعفیٰ دینا چاہیے آپ لوگوں کو. مخلص آدمی ہو، نہیں مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا، استعفیٰ دے دو، میں اس قابل نہیں ہوں. کسی ماہر کو کھڑا کرو. سمجھ آ گئی؟ 400 مندر بنائے جائیں گے، وہاں مسجد مندر بن رہی ہے، یہاں مندر رینیویٹ کیا جائیں گے. ہندو خود رینیویٹ نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے.
جو خود اس میں عبادت کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے، مگر یہ کرنے کے لیے تیار ہے. رینیویٹ کریں گے، مسجد ہم گرائیں گے، واش روم والا کو نہیں گرائیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ حضرت تھانوی کے وارث بنو، پاکستان میں کھڑے ہو جاؤ. ان کا ملک ان کو مبارک، ہمارا ملک ہم کو مبارک. دوسری کیا بات تھی؟ میں نے ایک تقریر سنی ان کی اہلیہ کی تھوڑی دیر کے لیے، کہ میں پھر مسجد اس پہ بیٹھتی تھی، بالکل میں کبھی اللہ اللہ کرتی تھی. خان صاحب نے مجھے یہ سکھایا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی. تو انہوں نے ایک بات عجیب کی، یہ کہی کہ ایک دن میں گئی تو لون میں یہ افسردہ کھڑے تھے. کیا تھے؟ تو افسردہ کھڑے تھے. اچھی خاتون، پردے دار ہے، یہ نعمت تو ہے. لیکن بات کہہ رہا ہوں کہ کہاں مہارت نہیں، اس بات کو سوچو، کہاں ایک چیز کمی ہے اس کو اچھائی بیان کی جائے. تو افسردہ کھڑے تھے لون میں، میں نے کہا کیوں کھڑے؟ کہہ رہے پودے سوکھ رہے اور بارش نہیں ہو رہی، مجھے یہ افسوس ہے. تو بھائی نلکا لگا کے پانی لگا دو نا. اپنے لون کے لیے بھی بارش کا انتظار کرو گے تو آپ کیا ہمارے لیے بھی من و سلوہ کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ اور اس کو آپ اچھائی بیان کر رہے ہو جب آپ اپنے لون میں ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے. تو یہ چیزیں، یہ آپ اچھائی نہیں. تو کیا ہے ایسے کہ آپ کہہ رہے ہو جی پانی لگاؤ، اپنے لون میں کھڑے ہو؟ تو بات وہی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے اور من و سلوہ آنے والا نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو کبھی عدلیہ کو چھڑیں گے، تو کبھی فوج کو چھڑیں گے، تو کبھی فلاں کو چھڑیں گے. چاہے فوج لائے، چاہے کوئی لائے، چاہے کوئی لائے، فوج بھی علم غیب نہیں جانتی ہے، کوئی بھی ہو. انہوں نے بھی کچھ سوچ کر کیا ہوگا. جب وہی پورے اعتماد پہ نہیں اترتا تو آپ کب تک وہ بے ساکھیوں کو سہارا دیں؟ سسٹم چلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کہ آپ لوگ جی اس میں لڑائیاں شروع کر دو. اور میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ وہ خاص طور پہ نا ضیاء الحق کے خلاف باتیں نہیں کیا کرو، کیونکہ مذہبی انسان تھا. جو بھی ہمارے بزرگ و علماء ہوں اس کے خلاف بات نہ کریں. آپ دنیا کو یہ کہہ سکتے ہو، مگر اسلامی لحاظ سے کافی باتیں ایسی ہیں جس میں دلائل اور تعویلات موجود ہیں. ان چیزوں کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں. جو گزر گئے ان کو چھوڑ دو. ہاں جو زندہ ہے اس کو پکڑ لو کہ وہ قوم کا مجرم ہے. جو گزر گئے ان کو چھوڑ دو، ان کی باتیں مت کرو. ایوب خان کی بات مت کرو، جو چلا گیا. اس کی ضیاء الحق کے تو خاکہ سے خاص طور پہ اس کی مخالفت مت کرو. نہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ یہ ضیاء الحق کی. بری بات ہے. چاہے آپ کو اچھا لگے، ایک نمازی آدمی تھا. باقی ملک کے جو حالات تھے وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس کے لوگ، اس نے جس دہارے پہ کھڑا کیا تب، یہ اسی کی کرامت تھی کہ آج آپ کی اتنی عزت ہے. یہ علماء کی عزت اور عظمت اس شخص کے دل میں تھی. کچھ بھی تھا لیکن اہل اللہ کا قدردان تھا، نمازی تھا. باقی جس طرح کے حالات انسان پر آتے ہیں وہ آتے رہتے. رہی یہ بات کہ ہر دوراہے پر جب ہمارا ملک اس جنگ کے حالات میں آتا ہے تو پھر یہ لوگ آ جاتے. اب 1965 کی جنگ تو ایوب خان نہیں لڑی ہے نا، کمانڈ تو اس کے ہاتھ میں تھی. یہ اچھائی آپ کو یاد نہیں؟ کچھ بھی تلے جو بھی ہو، آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، لیکن اس ملک کے لیے اس نے جنگ لڑی اور شکست دی انہوں نے انڈیا کو 17 دنوں کے اندر. یہ اس ملک کے محافظ ہیں. ہمیں تھوڑا مختلف رکھو، مگر اتنا بھی نہیں کہ جو مجرم قرار دے دو، فلاں قرار دے دو. اچھائیاں بھی دیکھا کرو. علماء کا کام ہے کہ اچھائیاں دے.
سیاسی بساط ان کو بیچ میں رگڑنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وجہ یہ کہ آپ نے کبھی آپ گلے لگو ایک دوسرے کو، تو عوام کو ان کا ایک وہ دو، حیثیت دو۔ ہمارے ملک میں فساد کیا ہے؟ عوام کو دبایا جا رہا ہے، ایک آتا ہے تو دوسرے کو، سب کو ایک دھارے پہ کھڑا کر دو، اسلام، عوام اور پاکستان ہو جائے گا۔ علماء کی اپنی عزت ہو، افواج کی اپنی عزت ہو، اور عوام کی اپنی رائے ہو، جو ان کے ساتھ ناحق کرے اگر گربان پکڑ کے ان کے خلاف احتجاج کرے۔ ہم نے ووٹ دیا ہے، بدماشی نہیں، بدماشی کی سیاست پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، مراعات کی ہو، جو کام کرے بس وہ ہمارا لیڈر ہوگا۔ اسلام کو نہ چھیڑے، پاکستان کو نہ چھیڑے، باقی تم صادق اور امین بن نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے مخالفت اس لیے کی کہ انہوں نے کہا جی وہ چور تھے، نواز شریف کے بارے میں اور پچھلی حکومتیں جتنی زرداری کے بارے میں۔ تو ہم نے جواب دے دیا کہ ہم نے کہا میں نے ایک چیز آزمائی کہ ان کی چوری اتنی سستی ہے، ان کی ایمانداری کتنی سستی ہوگی۔ کیا؟ تمہاری ایمانداری اتنی مہنگی ہے تو تمہاری چوری کتنی مہنگی ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ بس یہ یاد رکھنا، ان کی چوری اتنی سستی تو ایمانداری کتنی سستی ہوگی، تمہاری ایمانداری اتنی مہنگی تو چوری کتنی مہنگی ہوگی۔ میرا پورے پاکستان کے لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، اپنے دل سے ڈر نکال دو سارا، چاہے وہ عوام ہو جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظن کے ساتھ ہے، جیسا گمان کرو گے ویسے معاملہ کرو۔ اپنے یقین کو کمزور مت کرو۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، حب الوطنی اپنے اندر پیدا کرو تاکہ اغیار آ کے آپ کے ملک میں فساد نہ پیدا کرے۔ رہی بھائیوں اور اس میں زیادتیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے غیروں کو راستہ دے دے اپنے اندر۔ وہ قومیں تباہ ہوتی ہے جو اپنے معاملات میں غیروں کو مداخلت کرنے دیتے، وہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوتے جب دو بھائی آپس میں لڑ رہے تو اور آپس میں معاملات طے کر لیں، تیسرے کو انوالو بھی نہ کرے، وہ معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ جاؤ، جن میاں بیوی کے جرگے ہوتے ہیں وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوئے، وہ ٹوٹے ہی ہیں، اور جو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور پھر آپس میں اپنے فیصلے کرتے ہیں وہ گھر کبھی ٹوٹے نہیں، وہ خاندان کبھی نہیں ٹوٹتے۔ جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جن کے فیصلے دوسرے کرتے ہیں۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں اور ہمارا اس ملک پر پورا حق ہے، چاہے وہ ہمارے علماء کا۔ میں یہ کہتا ہوں علماء نے اپنا امن و امان ثابت کر دیا۔ میرے ہر اس ادارے سے اس سے گزارش ہے کہ پرامن احتجاج کو اہمیت دو، پھر فساد پیدا نہیں ہوتا۔ جب ایک عوام ناحق کے لیے کھڑی ہو جائے تو اس کا ساتھ دے دو، بس اس کو خالی، کیونکہ آگے بدامنی پیدا نہیں ہوگی۔ بدامنی کا انتظار مت کرو، اگر یہ ٹھیک ہوتا تو اس کے خلاف لوگ کھڑے نہ ہوتے۔ سازشی عناصر ہوتے ہیں، علماء کو دیکھو، علماء اور اولیاء یہ وارث ہے۔ علماء کی عزت کا سوال ہوتا ہے، اولیاء کی عزت کا سوال ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر۔ ہم لوگ کب تک ان چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی عبادتیں بنانے کا ذمہ داری آپ کو دی ہے، مسجدیں بناؤ تاکہ آپ کے لیے ایصال ثواب ہو۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کی اقلیت کو آزادی حاصل ہے۔ اقلیت کی قسمیں دو ہیں۔ اب قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مان لے، وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے۔ دوسرا گروپ لاہوری ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جی وہ تو قادیانی کو نبی نہیں مانتا مگر اچھا آدمی مانتا ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہے اس علم کے اندر، یہ نفسیات کے مسائل اور سائیکو، لوگ پیچھے چل جاتے ہیں۔ جا کے ڈاکٹروں سے بھی تھوڑا مشورہ کرنا، ایسے سائنٹیفک بنتے ہو،
ایک آدمی کہتا ہے جی میری شکل فلاں کی ہوگی، فلاں، اس کو نفسیاتی بولا جاتا ہے، مینٹلوں کی بھی پیروی، میں یہ بھی ہو گیا، 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 ساری چیزیں وہ خود ہو گیا. یہ نارمل لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ شیاطین جن کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے مجنون نبی پہ کبھی جنون طاری نہیں ہو سکتا، شیاطین کا تصرف کبھی نہیں ہوگا. سحر ہے ہو جائے مگر غالب نہیں ہو سکتا. دلائل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند، خواہ مخواہ کے وہ چیزیں پیش کرنا. لا نبی بعدی، جب حضور نے فرما دیا بات ختم کر دی. اللہ نے فرما دیا خاتم النبی نہیں. قرآن میں اللہ نے فرما دیا، حدیث میں حضور نے فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ مبعوث جتنے انبیاء ہے وہ نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے سے نبی تھے. جہاں ایک بات میری رعایت رکھنا، جہاں تم نے دیکھ لیا کہ ایک گمراہ آدمی نے اپنا نام محمد رکھا ہے، یا وہ اس کا نام مجھ سے مت پکارو، اس کے دوسرے ناموں سے پکارا کرو. احمد، محمد، اس نام کی آپ لوگ پکار رہے میں اس کو بولو. اس ملک میں نہیں چل سکتی. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور یہ بنیاد تم لوگوں نے نہیں رکھی ہے. جنہوں نے اس پر خون دیا، اس پر علماء اولیاء کا اتفاق ہو گیا. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آج تک دیکھو اس ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف جس نے کام کرنے کی کوشش کی وہ بھی گیا ہے، جس نے اس کے توڑنے کی کوشش کی وہ بھی گیا ہے، اور جس نے ختم نبوت کو چھیڑا ہے وہ بھی گیا ہے. اس ملک کو توڑنے میں جو بھی تھا ان کے خاندان نہیں بچے، حتیٰ کہ جو ہندوستان والے شریک تھے ان کا بھی کوئی نہیں بچا. دوسری، ختم نبوت کی شک کو چھیڑا مشرف نے، آج اس کا حال دیکھو، اس کا چڑھتا سورج غروب ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. دوسری نرمی دکھائی پیپلز پارٹی والوں سے، ان کی بھی تباہی آ گئی. تیسری نرمی دکھائی نون لیگ نے، وہ بھی ختم. چوتھا اس نے دکھائی، اس کا بھی بیڑا غرق. یہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ اصل چیز یہ کہ آپ سب سے بڑی چیز سوچو کہ ہم کیوں، ایک کہتا ہے جی مجھے کیوں نکالا، دوسرا کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں کیوں نکالا. اس چیز نے نکالا. اہل اللہ کی قدر کرو اور ختم نبوت کے قانون کو مت چھیڑو، اس کو اور بھی سخت کرو. رہی یہ بات، اس کے لیے فائٹ کرو پوری دنیا میں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹیبل جتنے بھی ریسپیکٹ ہے، ہر کسی کا مذہب ہے. یہودی بھی ایک مذہب رکھتے ہیں اور وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، اور عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. لہٰذا معزز شخصیات، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ان کے خلاف جو بھی بات کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. کوئی ملک ان کی سپورٹ نہیں کرے گا. اس کے لیے کام کرو. اکثریت لوگ، عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت اللہ کے بعد ہے، حاکم کی نہیں. عوام سے حاکم، حاکم سے عوام نہیں ہے، عوام سے حاکم ہے. جڑ عوام ہے. عوام متفق ہو جائے، ٹماٹر 250 روپے کلو گئے، سب بائیکاٹ کر دو. ایک دن کے لیے کوئی بھی ٹماٹر نہیں خریدے گا، ایک ہفتے کے لیے خود ہی 2 روپے میں آ جائے گا. جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کا بائیکاٹ، جب وہ سستی ہو جائے وہ اس کو استعمال کرو، جب وہ مہنگی ہو جائے اس کا بائیکاٹ کر دو، خود تو خود سستا ہو جائے گا. کب تک اسٹور کرے گا؟ کب تک اسٹور میں رکھے گا؟ دیکھو انقلاب قربانی مانگتا ہے. ہم خود بھی ٹماٹر کھا جاتے ہیں، ہمارے ہاں جب زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے ہم زیادہ کھاتے ہیں. یہ اللہ نے ان کا رزق رکھا ہوا ہے. کیا ہے؟
کہیں کہیں اللہ کی قدرتیں بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے وہ کہتے جی اس ملک میں جس وقت مہنگائی ہے نا، بدامنی کے لیے یہی کافی تھا، مگر کچھ ہے نا جس نے روکا ہے. آپ اس حد تک لے آئے نہ کوئی نوکریاں کہ لوگ اپنے ایک دوسرے کا گوشت کھائیں. یہی چاہتے ہیں اخیار اس ملک میں. کیوں؟ کہ وہ اپنی شکست مہنگائی کی صورت میں ہمارے منہ پہ تھوپنا چاہتے کہ ہمارے یہاں خانہ جنگیاں پیدا ہو جائیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے بچے، اور جو ان کے اعلی کار بن کے کفار کے بن کے بیٹھتے ان سے بھی میں پوچھتا ہوں، وہ تمہیں چپڑاسی بھی نہیں سمجھتے. کچھ عزت نفس اپنے اندر پیدا کرو. تم ان کے چپڑاسی بھی نہیں ہو، تمہیں اپنا چپڑاسی سمجھتے. یہ اس ملک کی برکت ہے کہ تمہیں لوگ سلوٹ کرتے ہیں. یہاں تم صدر بھی ہو، یہاں تم وزیر اعظم بھی ہو، یہاں تم وزیر بھی ہو، باہر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور کتنی نعمتیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. باقی بزرگوں کا اختلاف ہے، وہاں ان کا تھا، یہاں ہمارا. دونوں طرف دیوبندی تھے. یہ مت کہو کہ پاکستان کے خلاف دیوبندی تھے، یہ آپ کی بات غلط ہے. پاکستان کی آزادی ہی میں دیوبندیوں کا کردار ہے. جھنڈا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، جنازہ اس قائد کا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا. خود سے پڑھایا، وصیت کی تھی اس نے. اتنی سمجھ میں نہیں آتی. لڑائیاں مت کرو. حکومتیں دو چیزوں سے چلتی ہے، تین چیزوں سے چلتی نا. اسلام کی طاقت ہو، آپ کے پاس عسکری طاقت ہو، اور عوام کی طاقت ہو. یہ تینوں چیزیں ہمارے ملک کو اللہ کا شکر ہے اللہ نے دی ہے. عوام بھی طاقتور، فوج بھی طاقتور، اور مولوی بھی طاقتور دیے ہوئے دبنگ ایسے بیان. لہٰذا تینوں ایک قومی دھارے پہ کھڑے ہو جائے، انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہتے ہیں نا جھاڑو کے تنکے جب جمع کر کے یوں کر دو گے نا تو یہ جھاڑو توڑ نہیں سکتے. تم کیا پوری جھاڑو نہیں ٹوٹ سکتی. ایسے جتنا بھی موڑ دو، طاقتور سے طاقتور آدمی بھی جھاڑو کو نہیں توڑ سکتا. لیکن اسی جھاڑو کے تنکوں کو بکھیر کے رکھ دو، ایک آدمی اس کو ٹک ٹک کر کے بچہ بھی توڑ دے گا. بس اللہ نے اس تحریک ریشمی رومال، جب رومال ہمارے ہاتھ میں بزرگوں کے تھا، اس نے جو ادھر آئے تھے وہ آج بیچارے اپنے ملک میں اتنے کہتے ہیں جی 6 مہینے میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، طلوع. آج ان میں طلوع نہیں ہوتا. ایسی جگہیں کہ 6 مہینے ان کے ملکوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا. اتنا سمیٹ کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. بات یہ کہ نتائج آنے میں وقت لگتا ہے، مگر تم ایک قومی علماء کو چاہیے قومی دھارے پہ کھڑا ہو جائے. وہاں فضل الرحمان کو گالیاں دی جا رہی تھی. اب لیبرل طبقے میں پی ٹی آئی ہے جو بھی ہے، اب تمہارا علماء کے اندر کیا کام ہے؟ جی طارق جمیل صاحب نے بیان کر دی، تو مینگل صاحب نے بیان. یہ ہمارا معاملہ ہے، تیرا بیچ میں کیا کام ہے؟ اب ہم یہ کہتے گزارش کرتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب سے کہ ایک تو تبلیغ کا بھی یہ کام نہیں کہ سیاست میں جائے. آپ کہتے جی آپ نے ایک اصول بنایا نا، رول آف ریگولیشن جس کو کہتے ہیں، تو مت بولو جس سے آپ کے لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہو. کیوں کہتے ہو؟ جب ایک چیز میں آپ ماہر نہیں ہو تو خواہ پھر آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی مولوی کے چکر میں مت پڑنا. یہ آپ کے بیانات پوری دنیا سنتی جی کسی مولوی کے چکر میں مت پڑنا. آپ نے نشاندہی تو نہیں کی ہے، تو پھر تو آپ بھی مولوی ہیں، آپ کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ آپ طارق جمیل صاحب تو صرف نہیں ہے، مولانا طارق جمیل ہے. رہی یہ بات کہ علماء نے یہ کام کیا. آپ آج عربی فصاحت تبلیغ کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ مدرسے کی برکت ہے. ورنہ جتنے بھائی بھی ہمارے بیٹھ جائیں بزرگ، ان کو یہ اس طرح کی عبارت نہیں پڑھ سکتے. آپ نے یہ مدرسے کی برکت سے سیکھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدرسے کی برکت ہے. یہ تجوید مدرسے میں سکھائی جاتی ہے. ورنہ 100 سال تبلیغ میں عوام کے ہو گئے، ان کی بسم اللہ تک بھی ٹھیک نہیں ہوگی.
یہ اس علم کی برکت ہے کہ آپ اتنے پیارے انداز سے عبارتیں پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے بڑے، لیکن ان چیزوں میں آپ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، آپ کا شعبہ ہی نہیں تھا. بات یہ کہ آپ بات کرتے اور انما الاعمال بالنیات، نیت غیب ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیت اچھی ہے؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہو جاتی ہے. عقائد کی کتاب میں لکھا ہے کہ نیت غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا اللہ نبی پہ اشکارا کر دے. آپ کو کیسے پتہ چلے اس بندے کی نیت کیا ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے؟ یہ تو فیصلہ ہے. علم کے لحاظ سے بات کریں نا. آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت اچھی ہے، ظن ہے. آپ تو باقاعدہ قطعی طور پہ یہ بات کرو کہ جی اس کی نیت اچھی ہے. شرع ظاہر کو دیکھتی ہے اور ظاہر اس کے مخالفت میں جا رہا ہے. ہم مولوی لوگ ہیں اور داڑھی والے لوگ ہیں، مولویوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. دعوت کے لیے آپ ہر جگہ چلے جاؤ، کسی نے منع نہیں کیا ہے، نہ ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں. بات یہ کہ آج بھی ہے کہ امام آپ کا ہی آگے ہوتا ہے. بات بس اتنی ہے کہ دیوبندیت، امام دیوبندیوں کو بنایا جاتا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے آگے کرتا ہے. یہ فعل ہی آپ کا ثابت کرتا ہے. آپ دعوت دینے جہاں بھی جاؤ جائز ہے، مگر آپ کی ایک چیز آپ کے لوگوں کو دل دکھا دے. کھلی ہو، آپ نے کہا کسی مولوی کے چکر میں مت پڑنا. اللہ فرماتے ہیں علماء کی پیروی، حضور کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. تو پھر وہ کون سے مولوی ہے؟ دوبارہ اتریں گے. ہمیں بھی وہ مولوی دکھاؤ نا کہ کون سے آئیں گے اب نئے والے. یہ ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں بزرگ نے مخالفت کی ہے. ہم عصری کے اندر سب یہ کہتے ہیں. یہ ماحول آج کل وہ نہیں ہے، لیکن بعد میں سب ان کے معتقد ہوتے. امام ابو حنیفہ سے لے کر کے ہم عصر علماء سے آپ دیکھ لو، اختلاف اور مخالفت کتنی شدت کی ثابت ہے. مگر ایک عالم کی تنقید دوسرے عالم پر جرا، یہ کوئی قابل قبول. اہل حق کی جرا اہل حق میں قبول ہی نہیں ہوتی، یہ عدل ہے. لیکن عوام یہ چیزیں نہیں جانتی. آج آپ کی ایک بیان کی وجہ سے اور ادھر دوسرے بیان کی وجہ سے علماء کی ماں بہن کو گالیاں دینا شروع کر دی. اس کا سبب کون بنا؟ ایک طارق جمیل صاحب کو گالی دے رہا ہے، دوسرا مولانا مینگل صاحب کو گالی دے رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اس کے اسباب کس نے مہیا کیے؟ خدا رہا جو ہے نا، آپ لوگ یہی ہوتی ہیں لمحوں کی خطا جو ہے نا صدیوں کو سزا دیتی. اسی چیز پہ آپ کو بول رہے ہیں کہ کم سے کم آپ لوگ اپنا دل وسیع کرو. کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی علماء کی رائے کو بھی کچھ اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کی رائے تک لو، تفرد کر لو. اتنی گالیاں کیوں دیتے ہو ایک دوسرے کو؟ جب آپ تنقید کا نشانہ ایک دوسرے کو بناتے ہو تو یہ مسئلہ ہے. رہی یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مہارت ہے اس کو سب مانتے ہیں. کوئی سارے تم مخالف ہو جاؤ، اس شخص کی قدر میں کوئی کمی نہیں آنے والی. اللہ تعالیٰ نے اس کی مہارت کی وجہ سے آج سب کو قائل کر دیا کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا سیاستدان ہے. اس نے اپنی صفائی بیان نہیں کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چیز ہوں. الٹا ایک نے کہا تھا کہ میں بہت ذہین ہوں، تو آگے سے ایسی بات کر گیا کہ پھر لوگ اس پہ ہنسنے لگے. اس لیے یہ نہ کہا کرو. سب کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب ایک مضبوط سیاستدان ہے اور زیرک سیاستدان ہے. یہی مہارت ہوتی ہے. آپ جی کہتے جی بہت اچھا آدمی ہے، اس نے یہ نیت کی تھی، یہ فلاں کی تھی. ایک قول ہوتا ہے، ایک نیت ہوتی ہے. نیت دل سے ہوتا ہے، اور انما الاعمال بالنیات ہے. اگر اس تشریح پہ آ جائے تو آپ کا عمل آپ کی نیت کے مخالف جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے نیت کی نہیں تھی. کیونکہ عمل کس کے تابع؟ عمل کس کے تابع؟ نیت کے. انما الاعمال بالنیات. تو تیرا عمل اس کا عمل مخالف جا رہا ہے، گویا نیت ہوئی ہی نہیں تھی. میں نماز کی نیت کرتا ہوں، کتنے بجے نماز؟ تو پہلے بتاؤ نا. سبحانک اللہم. میں نماز کی نیت کرتا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا، تو میں نے نماز کی نیت نہیں کی تھی نا. تو اس لیے عرض ہے
کہ علماء کو چاہیے خدا را تم سب سے کہ ہمارے بھی یہ شاگرد جتنے ہیں علماء کا احترام کرو. کوئی مخالفت کرتے کرنے دو، تم صحیح ہو اپنے آپ کو پہچانو کہ میں حق پر ہوں، میں دین پر ہوں، اس میں بھی علماء ہے، بس اپنے علماء کی پیروی کرو. باقی کوئی ہمارے مخالفت کرتے کرے، احترام مت چھوڑنا، کرنے دو. سبحانک اللہم، یہی آپس میں لڑ کے مارو. مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، کرنے دو. عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، بس عقیدہ سے ہونا چاہیے، ہم دیوبندی بس ختم بات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.